السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو وہی درخواست کہ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ فوری اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اگر کانٹینٹ آپ کو جو ہے وہ ٹھیک لگتا ہے تو اس کو شیئر کریں، اور اپنی جو قیمتی آراء ہیں وہ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک جو ہے وہ ضرور پہنچائیں تاکہ میں چیزوں کو مزید بہتر سے بہتر جو ہے وہ کر سکوں۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں جب سے 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے، عام طور پہ کسی بھی جمہوری ملک میں جب یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے تو اگلا فیز شروع ہو جاتا ہے گورنمنٹ بنانے کا۔ جن کو ووٹ زیادہ پڑتے ہیں وہ پارٹی گورنمنٹ بنا کے تو ملک کے نظام کو جو ہے وہ سنبھالتی ہے اور معاملات کو آگے لے کے چلتی ہے۔ لیکن شاید پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ 8 فروری کو گزرے بھی آج 8-9 دن ہو گئے، لیکن ابھی تک گورنمنٹ بنانے کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل طے نہیں ہو سکا۔ ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں آ سکی کہ کس پارٹی کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے کون سی پارٹی بنائے گی اور کس پارٹی کا جو ہے وزیر اعظم جو ہے وہ بنے گا اور اس ملک کو آگے لے کے چلے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں جب سے 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے، تاریخی الیکشن جہاں پہ لوگوں نے جبر، ظلم اور خوف کے باوجود بڑی تعداد میں نکلے اور اپنی پسند کی پارٹی یا امیدوار کو انہوں نے ووٹ دیا، اور اس الیکشن میں ظاہر ہے جو بھی نتائج سامنے آئے ان میں صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کی میجورٹی کی جو پسندیدہ پارٹی اس الیکشن میں تھی وہ پی ٹی آئی تھی۔ اور یہ الیکشن کئی لحاظ سے جو ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، کئی لحاظ سے۔ اس الیکشن میں پہلی مرتبہ ہوا جب امیدواروں، اس سے پہلے بھی امیدوار پارٹیاں بھی چھڑوائی جاتی تھیں زور زبردستی، پھر ان کو اغوا بھی کیا جاتا تھا، ان سے کوئی بیانات بھی دلوائے جاتے تھے۔ تو تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ تجویز کنندگان سمیت جو کینڈیڈیٹ کے اس پروسیس میں شامل ہوتے ہیں لوگ، ان کو بھی اٹھایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات یہاں تک نہ رکی تو ان سے وہ کاغذات چھینے بھی گئے۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ کیمرے کی آنکھوں کے سامنے سول کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے امیدواروں کے جو ہے وہ نامینیشن پیپر بھی چھینے اور بھاگے۔ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسے واقعات نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پھر پہلی دفعہ ہوا کہ الیکشن سے چند ہفتے پہلے جو ہے وہ ایک لارجسٹ پارٹی کا انتخابی نشان لے لے، اور وہ بھی اس کی بنیاد چاہے جو بھی ہو بڑی حالانکہ کمزور ہے قانون کی نظر میں بھی، اور وہ ایک انٹرا پارٹی کے الیکشن کی بنیاد پہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنی سربراہی میں بنے ہوئے ایک بینچ میں۔ یہ بھی پہلی دفعہ اس میسو لیول پہ ہوا کہ ایک لارجسٹ پارٹی سے آپ انتخابی نشان بھی لے لیں، اور ان کو جو ہے وہ گاجر، مولی، گونگلو، آلو، پیاز اور بستر، تکیہ، گدا گاڑی، اس طرح کے انتخابی نشان دے دیں، لیکن انہوں نے پھر بھی ان امیدواروں کو ڈھونڈا، ان کو ووٹ دیے۔ تو اس الیکشن میں جہاں پہ یہ سارا عوام کے لحاظ سے، جہاں پہ ایک طرف سے تاریخی یہ ہو رہا تھا کہ پری پول ریگنگ، ماردار، پکڑ دکڑ، جبر، ظلم، پریس کانفرنسیں، پارٹی چھڑوانا، نامینیشن پیپر تک چھیننا، دوسری طرف جو عوام کے طرف سے رسپانس آ رہا تھا وہ یہ تھا، انہوں نے اپنا رسپانس 8 فروری کو یہ نہیں دیا کہ وہ اس جبر، ظلم اور فسطائیت کے دور میں بھی وہ نکلے، انہوں نے جا کے ووٹ دیا، انہوں نے اپنی پسند کے امیدوار اور پارٹی کو ووٹ دیا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آج تک جو ہے وہ گھڑمس مچا ہوا ہے پاکستان میں، ایک کیوس ہے۔ پاکستان کی 1 درجن کے قریب جماعتیں جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں میسو دھاندلی کے خلاف۔ جو جھلو پھیرا گیا ہے 8 اور 9 فروری کی رات کو، اس کے خلاف جو وہ میس لیول پہ جو ہے وہ اپنا کر رہی ہیں پروٹیسٹ۔ پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے، جمعیت علماء اسلام فے بھی کر رہی ہے، ادھر بلوچستان کی جماعتیں کر رہی ہیں، سندھ میں جماعتیں جو ہیں وہ کر رہی ہیں، جی ڈی اے جو 8-10 جماعتوں کا الائنس ہے وہ بھی کر رہے ہیں،
پی ٹی آئی جو ہے ادھر سے جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی احتجاج کر رہی ہے. کوئی ان نتائج کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اتنے میسو لیول پہ جو ہے ریگنگ ہوئی ہے. اور اس میں ایک اور تاریخی چیز یہ بھی ہوئی کہ پہلی دفعہ ہوا جو مخالف امیدوار ہیں انہوں نے کیمرے پہ آ کے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم تو ہارے ہیں, ہم ہار رہے تھے, لیکن یہ تیسرے چوتھے نمبر کا جو امیدوار تھا ووٹوں کے لحاظ سے یہ کیسے جیت گیا, وہاں پہ تو ہمارا مخالف پی ٹی آئی کا بندہ جیت رہا تھا. یہ پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ مخالف امیدوار جو ہے وہ جیتنے والے کے لیے گواہی دے رہا ہے. لیکن جنہوں نے جھرلو پھیرنا تھا, فارم 45 کچھ کہہ رہا ہے, فارم 47 جاری کروا کے تو انتخابی نتائج ان کے حق میں کر دیے. اور اس پہ پھر جو کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا جنہوں نے پھر آج دھماکہ خیز قسم کے انکشافات کیے, انہوں نے اس بات کا بلکہ اعتراف جرم کیا کہ انہوں نے جو پنڈی ڈویژن کی 13 سیٹیں وہ ساری انہوں نے مینیج کیں اور اپنے سٹاف کے ذریعے انہوں نے اس کو مینیج کیا. اور جو امیدوار 50-60 ہزار کی لیڈ سے ہار رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں سے, ان کو جتوا دیا. پی ٹی آئی ایک سیٹ نہیں جیتی پورے ڈویژن سے, ایک سیٹ 13 سیٹوں میں سے پی ٹی آئی نہیں جیتی. 11 اس میں سے نون لیگ جیتی ہے, ایک پیپلز پارٹی کو دی گئی ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ کو جیتا ہے. یہ 13 سیٹیں ان میں سے ایک بھی پی ٹی آئی کو نہیں جیتنے دی گئی. یہ اقرار کیا ہے, اقرار اقبال جرم کیا آج کمشنر راولپنڈی ڈویژن نے. اس کو پولیس لگائے اپنے ساتھ لے گئی ہے. اور یہ جو اقبالی بیان یا جو اپنے جرم کا اقرار کیا ہے کمشنر راولپنڈی ڈویژن نے اور کہا ہے کہ مجھے کچہری چوک میں پھانسی دیں اور میرے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجو کو بھی اسی چوک میں پھانسی دیں, کیونکہ یہ بھی سارے ملوث ہیں. یہ تو ظاہر بڑے سنگین الزامات ہیں, بڑے سنگین دعوے ہیں, ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے جو معزز جج ہیں ان کا پینل بیٹھنا چاہیے اور لائیو ان کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے تاکہ پوری قوم بھی سنے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہوا ہے 8 فروری کو. اور یہ جو ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, یہ ووٹ کو جو عزت دی جا رہی ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے. پوری قوم کو آپ لوگوں نے مایوس کیا جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہے. یہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ براہ راست ذمہ دار ہے ساری چیزوں کی. یہ ان کی وجہ سے یہ سارا کیوس کریٹ ہوا ہے پاکستان میں. جب ان کی مرضی اور منشا کے مطابق رزلٹ نہیں آئیں گا تو پھر یہی ہوگا. پھر کوئی بھی جو ہے وہ آگے بڑھ کے گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا اور پھر کیاس جو ہے وہ بڑھے گا. تو ہمارے یہ جو 75 سال سے قابض حکمران ہیں انہیں بھی تو کچھ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ملک کو کس سمت میں لے کے جانا ہے, کہاں کیا چاہ رہے ہیں ملک کے لیے. آپ پہلے بیڑا گرک ہوا ہوا ہے اس ملک کا, مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے, بے روزگاری کہاں پہنچی ہوئی ہے. اگلے 3 سال میں 75 ارب ڈالر آپ نے واپس کرنے ہیں مختلف بین الاقوامی اداروں کے. وہ کہاں سے آئیں گے جب ملک میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. کسی ملک نے آج تک مبارکباد نہیں دی کسی پارٹی کو, کسی لیڈر کو کہ آپ الیکشن جیتے ہیں. یہ حال ہے ہمارے. تو اس پہ میری جو کچھ اسیسمنٹس ہے, معلومات نہیں ہیں, کچھ اس میں معلومات بھی ہیں, کچھ لوگوں سے میری بات بھی ہوئی ہے, لیکن کچھ چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں بغور کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن کے فوری بعد کہتی ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ چلیں گے سینٹر میں اور سندھ میں ہم حکومت بنائیں گے. نون لیگ نے بھی کہا جی ٹھیک ہے, کینڈیڈیٹ اناؤنس ہو گئے شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے لیے نون لیگ کی طرف سے. لیکن پی ٹی آئی نے, پیپلز پارٹی نے پھر صلاح مشورہ کر کے کہا کہ جی نہیں, ہم فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں بیٹھ سکتے ان حالات میں. ہم فیڈرل گورنمنٹ میں آپ کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. آپ کے امیدوار کو وزیر اعظم کا ووٹ ضرور دیں گے لیکن ہم نہیں بیٹھ سکتے. اس کے بعد پھر بیان آیا اڈیالہ سے کہ خان صاحب نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی سے بات کریں آپ, تو ان کو کہیں کہ وہ ہمیں ووٹ دیں ہمارے امیدوار کو. تو جب یہ بات بھی ہو گئی تو پھر اس کا نفی بھی آ گئی کہ نہیں ہم کسی چور سے نہیں بیٹھیں گے مل کے ساتھ, کسی چور کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھیں گے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے یا نون لیگ ہے, ان میں سے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا. پھر بات وہیں پہ رک گئی. اب ان کی سپورٹ کے بغیر, یعنی پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر کوئی بھی گورنمنٹ نہیں بنا سکتا, نون لیگ بھی نہیں بنا سکتی, پی ٹی آئی بھی نہیں بنا سکتی. اور کچھ لوگوں کے مطابق اصل میں پھڈا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں اپنا پھڈا ہے جو ریفلیکٹ ہو کے باہر آ رہا ہے ان واقعات سے. یہ جو چٹھا صاحب نے آج آ کے
اتنی جرت کا مظاہرہ کیا ریٹائرمنٹ سے چند ہفتے پہلے. اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک سرکاری افسر ریٹائرمنٹ سے چند ہفتے پہلے اس طرح کے بیانات دے اور دعوے کرے اور اقرار جرم کرے, کیونکہ وہ تو عام طور پہ بیوروکریٹس یہی کرتے ہیں جن کی اچھی سروس ہوتی ہے یا ریپوٹیشن بھی, ساروں کے ساتھ کام کا تجربہ بھی ہوتا ہے. وہ تو اپنا فیوچر جو ہے وہ پلان بنا رہے ہوتے ہیں, آگے کہیں پہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی نوکری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور پھر جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی نوکری نہیں کرنی, وہ کہیں باہر سیٹل ہونے کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا پاکستان میں کوئی کاروبار کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس طرح کے جھمیلوں میں نہیں پڑتے, کیونکہ چند ہفتے بعد تو ریٹائرمنٹ ہے. اور اتنا بڑا دعویٰ کر کے دیکھیں نا, کون چاہے گا کہ وہ جیل میں جائے اور اپنی پینشن سے جائے, مراعات سے جائے اور جیل میں گلتا سڑتا پھرے, اور جو پاکستان کے زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کون اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے گا. یہ بڑا بولڈ سٹیپ ہے جو کمشنر راولپنڈی نے لیا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس دیکھیں وہ ویزے ہیں باہر. بھائی اس سے تو اور اچھا تھا نا کہ وہ اگر ان کے پاس کوئی ویزاز تھے تو وہ باہر جاتے اپنا لندن میں یا کہیں امریکہ میں بیٹھ کے, تو وہاں سے بیان داغ دیتے, کوئی پریس کانفرنس کرتے کہ دیکھیں میرے پہ بڑا پریشر تھا, میں اس لیے بھاگ گیا ہوں اور یہ کیا میں نے الیکشن میں پنڈی ڈویژن میں. تو لیکن اس بندے نے تو پاکستان میں رہ کے وہیں پہ پریس کانفرنس کی. وہاں پہ اس بات کی سنجیدگی کا اور احساس ہوتا ہے کہ ان کے جو دعوے ہیں ان کی کتنی ضرورت ہے اس کی تفتیش کی اور تحقیق کی. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک کمشنر کا کیا لینا دینا ہے الیکشن پروسیس ہے, وہ تو ڈپٹی کمشنر کرتا ہے جو کیونکہ وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہوتا ہے. پھر اس کے نیچے جو سینئر گورنمنٹ آفیشل ہوتے ہیں ریٹرننگ افسر کے طور پہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک کمشنر کا تو براہ راست, تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ وہ شاید یا تو وہ اس ساری ہیرارکی کو جانتے نہیں یا کچھ اور وجہ ہے کہ وہ کیوں نہیں صحیح بات بتا رہے کہ یہ جو ایک ہیرارکی ہوتی ہے گورنمنٹ سروس میں, کمشنر جو ہے وہ پوری ڈویژن کو ہیڈ کر رہا ہے جس میں کئی ڈسٹرکٹ ہیں, اور اس ڈسٹرکٹ میں آگے کئی ڈی سی اوز ہیں یعنی ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں جو کہ الیکشن میں جو ہے وہ ڈی آر او یعنی کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کے طور پہ کام کر رہے تھے. ان کے اوپر جو ہے وہ کمشنر بیٹھا ہوتا ہے. کئی ڈویژن میں 4 ڈسٹرکٹ ہیں, کئی میں 5 ہیں, کئی میں 2 ہیں, کئی میں 6 ہیں. اس طرح سے کر کے جو ہے وہ ڈویژنیں بنتی ہیں پنجاب میں یا سندھ میں یا پورے پاکستان میں. تو کئی ڈسٹرکٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کا, انتظامیہ کا, وہ کمشنر ہوتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ یعنی کمشنر اگر کوئی بات کہے گا ڈی سیز وغیرہ کو یا اپنے نیچے کے اسٹاف کو, تو وہ کیسے اثر انداز نہیں ہو سکتا بھائی. وہ تو براہ راست اس کے نیچے کام کرتے ہیں, سبارڈینیٹ ہیں اس کے. اور پھر ایک پی ایم ایس سروس کا بندہ اتنی جرت کرے, وہ اور زیادہ ٹف ہے کیونکہ ساری بیوروکریسی پہ تو قبضہ ڈی ایم جی کے لوگوں کا ہے. تو ایک پی ایم ایس سروس کا جو پروونشل مینجمنٹ سروس ہے, صوبائی سروس کے کوٹے سے جو آتے ہیں لوگ, ان کا بندہ اگر یہ بات کرے تو اور زیادہ اچنبے کی بات ہے کہ اتنی جرت اس میں کہاں سے آ گئی. تو اس کا میں نے بھی کچھ کھوج لگانے کی کوشش کی اور کچھ میری اسیسمنٹس ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہوا, اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بات ہے. کیونکہ ہم ظاہر سازشی تھیوری میں ہم سارے یقین کرتے ہیں, پاکستانی میجورٹی کا یہی حال ہے. لیکن میری کچھ لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے اور اس کے مطابق ہم کچھ ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ کنکلوژن کہ یہ کیوں ہوا سارا اور کیا ہو رہا ہے. بنیادی طور پہ کچھ لوگوں کی رائے کے مطابق اسٹیبلشمنٹ میں خود پھڈا پڑا ہوا ہے. یعنی عاصم منیر ایک سائڈ پہ ہیں, دوسری سائڈ پہ جنرل ندیم انجم ہے, ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی. ان کا جو نقطۂ نظر ہے وہ سیم نہیں ہے, یہ ایک پیج پہ نہیں ہے. جنرل ندیم انجم آپ کو پتہ ہے وہ پی ٹی آئی کے بڑے, پیپلز پارٹی کے بڑے وہ کلوز ہیں, کور کمانڈر کراچی رہے, پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی آ کے لگے, ابھی تک ڈی جی آئی ایس آئی ہیں پچھلے 3 سال سے. تو ان کی جو اپنا ریلیشن شپ ہے یا ان کی انڈرسٹینڈنگ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادہ ہے, یا ان کا جھکاؤ شاید اس طرف ہے. جبکہ جنرل عاصم منیر جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ تو صاف ظاہر ہے ان کا جھکاؤ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ مرکز بھی طے نہیں ہو پا رہا کہ چیزیں آگے کس طرح سے چلیں گی اور کون وزیر اعظم بنے گا اور کس طریقے سے یہ اگلا سیٹ اپ بنے گا اور چلے گا. تو اور یہ جو کمشنر صاحب نے آ کے دھماکہ خیز قسم کی پریس کانفرنس کی ہے, اس میں بھی ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کے آشیرواد ہو کہ آپ جائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ جا کے جو ہے وہ کر دیں پریس کانفرنس. تو یہ بھی ہو سکتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ میں آپس میں ڈیوائیڈ ہے یا ایک اختلاف رائے جو ہے وہ موجود ہے ڈی جی آئی ایس آئی میں یا آرمی چیف میں, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں. ابھی ہو سکتا ہے آگے جا کے اور کچھ لوگ سامنے آ کے جو گوئیاں دیتے پھریں اس الیکشن میں ہوا کیا. تو
اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے, ووٹ کو جو عزت دی جا رہی پوری قوم دیکھ رہی ہے, آپ پوری قوم کو مایوس کر رہے ہیں, ان کا اعتماد آپ سے اور زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے دن بدن. وہ پہلے مر رہے ہیں غربت سے, بے روزگاری سے, اور اوپر سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اکنامک انسٹیبلٹی, ان کا ویسے ہی کوئی حال نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ یہ کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ووٹ دے ہی دیا ہے, ان کی ول کو جو ہے وہ آپ چیلنج کر رہے ہیں, پاؤں کے نیچے آپ روند رہے ہیں کہ جائیں آپ جائیں, آپ کا کیا کام ہے, کوئی ووٹ شوٹ نہیں, بس ٹھیک ہے آپ نے جو ڈالنے تھے ڈال دی. اس ملک نے کیسے چلنا ہے, اس کو کیسے چلانا ہے, کون وزیر اعظم بنے گا, کس پارٹی کا اقتدار ہوگا, کس پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی, وہ جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا. ایسے تو پھر میرا خیال ہے 75 سال میں تو یہ ملک آگے نہیں کہیں بڑھ سکا, تو اب کیسے یہ ملک آگے بڑھے گا. تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی, ہمارے جس ملک کے کرتا دھرتے ہیں, جو طاقتور لوگ ہیں, انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. Password and everything over by dead body.